بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ہمارے درس کا 12واں جلسہ آج آپ کے سامنے جو درس ہے ہمارا، اس کے اندر عید میلاد النبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے رہبر معظم کا خطاب، پیغمبر اسلام اور ان کے فرزند گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم ولادت بسعادت کے موقع پر آپ تمام حاضرین محترم اور محترم عزیز بہنوں، بالخصوص دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے اپنے عزیز مہمانوں کو مبارکباد و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس عظیم تاریخی دن کی مناسبت سے پوری امت مسلمہ، عالم بشریت اور خاص طور پر ہمیشہ میدان عمل میں موجود رہنے والی ایرانی قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سال بحمدللہ یہ دو عظیم مناسبتیں، یعنی یہ مبارک و مسعود یوم ولادت جو خیر و برکت کا سرچشمہ اور اسلام کی عظیم تاریخی تحریک کا بنیادی نقطہ ہے، اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ اور عظیم اسلامی تحریک کے انتہائی اہم ثمرات میں سے ایک ثمر ہے۔ دونوں مناسبتوں کا جشن ایک ساتھ واقع ہوا ہے۔ ایرانی قوم آج دو عیدوں کا جشن منا رہی ہے، عید میلاد النبی کا جشن بھی اور اسلامی انقلاب کا جشن بھی۔ اسلامی انقلاب نے در حقیقت اسلام کو نیا جنم اور نئی حیات عطا کی ہے، نئی زندگی دی ہے۔ ایک ایسے دور میں جب دنیا کی مادی طاقتیں اور تسلط پسند حکومتیں دسیوں سال کی سازشوں کے بعد یہ تصور کر رہی تھیں کہ دین و معنویت اور خاص طور پر اسلام کی بساط انسانی زندگی سے محو کر دی گئی ہے، تو ایسے وقت میں یہ عظیم آواز اور گونج سنائی دی۔ اس ملک میں ایک عظیم تاریخی آواز گونجی جس نے اسلام کے دشمنوں کو بھی، قوموں کو، خود مختاری کے دشمنوں کو بھی اور بشریت کے دشمنوں کو بھی لرزہ براندام کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں بابصیرت اور ذی شعور انسانوں کے دلوں میں امید کی کرن روشن کر دی۔ جس دن ایران میں اسلامی انقلاب فتح سے ہمکنار ہوا، اس وقت دنیا میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پرچم اسلام اس خطے میں اس انداز سے اور ایسے ملک میں لہرائے گا جو اس وقت بری طرح سے تسلط پسند طاقتوں کے چنگل میں جکڑا ہوا تھا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اسلامی تحریک دوام حاصل کرے گی، پروان چڑھے گی، عداوتوں اور دشمنیوں کا کامیابی سے مقابلہ کرے گی۔ دنیا کے گوشے و کنار میں کوئی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسلامی جمہوری نظام کے دشمن یقین کیے ہوئے تھے کہ 1-2 مہینے کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1 سال میں اسلامی جمہوری نظام کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اور توانائیاں برباد کر دی تھیں، صرف کر دی تھیں، خرچ کر دی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے انقلاب کی تاریخ کا ہر دن عبرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ در حقیقت ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کی جد و جہد اور تلاش و کوشش کی برسوں کے ایک ایک دن کو اقوام عالم کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام سازشیں گوناگون اور مختلف شکلوں میں ڈالے جانے والے دباؤ، اور دوسری طرف اس عظیم اور مجاہد انسان کی قیادت میں ایرانی قوم کی استقامت ایک عظیم درس ہے۔
جس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے یقینی طور پر نبوت کے پاکیزہ انوار کی ایک جھلک ودیعت کر دی تھی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم انسان نے اسی راستے پر اسی انداز سے قدم رکھے اور اسی سیرت اور طرز عمل کو اختیار کیا۔ ایرانی قوم نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا، سچائی اور صداقت کا ساتھ دیا، میدان عمل میں استقامت کا مظاہرہ کیا، سختیاں برداشت کیں اور سر انجام دشمن کی سازشوں پر اپنے پختہ عزم و قوی ارادے سے غلبہ حاصل کیا، جس کے نتیجے میں اس شجرہ طیبہ کو دوام حاصل ہو گیا۔ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی اور گہرائی میں اترتی چلی گئیں، اس کے برگ و گل میں اضافہ ہوا اور یہ عظیم قلعہ روز بروز مستحکم اور ناقابل تسخیر ہوتا گیا۔ یہ سب اسلام کی برکتیں ہیں اور یہ سب اس مولود کی برکتیں ہیں جس نے آج کے دن فرش زمین پر قدم رکھا۔ ہم مسلمانوں کو راہ ہدایت تلاش کرنا ہو تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پہچان لیں۔ ہمارا تو خیر عقیدہ ہے کہ تمام بشریت کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے مستفیض ہونا چاہیے۔ وہ سب فیض اٹھا بھی رہے ہیں، تاہم امت اسلامیہ کو بدرجہ اولیٰ استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عظیم ہستی مکارم اخلاق سے مزین، یہ وجود، یہ عظیم شخصیت جسے اللہ تعالیٰ نے تاریخ بشر کی سب سے عظیم ذمہ داری کے لیے انتخاب کیا، کہ جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز و جل ادب نبیہ فاحسن ادبہ فلما اکمل لہ الادب قال انک لعلی خلق عظیم ثم فوضع الیہ امر الدین والامت لیسوس عبادتہ۔ خداوند متعال نے اس عظیم شخصیت کی پرورش کی، تربیت کی، رشونما کے مراحل طے کرائے، عظیم تاریخی مہم کے تمام ضروریات اس مقدس اور پاکیزہ وجود میں قرار دیے، اور پھر اس کے دوش پر یہ عظیم ذمہ داری عائد کی، اس تاریخ رسالت کا بار گراں اس کے حوالے کیا۔ لہذا آج کا دن 17 ربیع الاول کا دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن، تاریخ انسانیت میں بشر کی سب سے بڑی عید کا دن قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بشریت کو اور تاریخ بشریت کو اس عظیم انسان کے تحفے سے نوازا، اور اس عظیم ہستی نے اس تحریک کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ہم مسلمان اگر آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر اپنی توجہ مرکوز کر لیں، اس کے بارے میں غور و خوض کریں، اس سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارے دین و دنیا کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے لیے اس وجود پر نگاہوں کو مرکوز کرنا، اس سے درس لینا اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرنا ہی کافی ہوگا۔ یہ شخصیت مظہر علم تھی، دیانت داری کا آئینہ تھی، اخلاق کا مجسمہ تھی، انصاف کا معیار تھی۔ انسان کو تو انہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسانی ضرورتیں تو یہی چیزیں ہیں۔ آج امت مسلمہ کو اتحاد کی ضرورت ہے، باہمی ہمدلی اور ہمدردی کی ضرورت ہے، باہمی آشنائی کی ضرورت ہے۔ آج عرب دنیا میں اور اسلامی دنیا میں جو عوامی انقلابات آ رہے ہیں، قوموں کی رگوں میں خون کی مانند بیداری گردشیں کر رہی ہیں، عمل کے میدان میں قومیں وارد ہو رہی ہیں۔ امریکہ اور استعماری نظام کو بار بار شکست و ناکامی کا سامنا ہے۔ صہیونی حکومت زور بزور روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سب مسلمانوں کو حاصل ہونے والے اہم ترین مواقع ہیں، یہ سب امت مسلمہ کے لیے سنہری موقع ہیں۔ ہمیں
ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، درس لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں کہ امت مسلمہ کی بلند حتمی سے روشن فکر حضرات، علمی شخصیات، سیاسی مذہبی رہنمائی روشن فکر حضرات، علمی شخصیات، سیاسی و مذہبی رہنماؤں کے پختہ عزم و ارادے کی برکت سے یہ تحریک آگے بڑھے گی اور عالم اسلام کے وقار کا دور ایک بار پھر واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس دن کو قریب سے قریب تر لائے اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ اس تحریک میں شریک ہوں اور اس کا حصہ قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔